اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ظالم جنگ تمہاری ہے، نساجن جنگ ہماری ہے. یہ ظالم جنگ تمہاری ہے، نساجن جنگ ہماری ہے. قسم لے لو یہ مخلص سے، ہمیں نسلیں بچانی ہیں. واہ بھائی پنجابی چاکنے توتے نبا وہ تیرے، اللہ راضے کا ہے، وہ رزق دینے والا ہے. میں آپ کو اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں سر کہ میں گورنمنٹ جاب میں آنے سے پہلے یہ میرے گاؤں کے دوست بھی بیٹھے ہیں، یہ میرے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، اس سے کہیں بہتر کام کر رہا تھا. مجھے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اندر کمیشن ملا ہے. میں نہیں گیا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا، اپنے سکول کی خدمت کروں گا. میں حیران ہوں کہ ہمارے اوپر جو ارباب بست و کشاد بیٹھے ہیں کہ آیا انہوں نے وہ قربانیاں نہیں پڑھی ہیں جنہیں دے کر ہمارے بڑوں نے، عوام نے اپنی آبرو لٹائی، اپنی عزتیں لٹائیں اور اس ملک پاکستان کو حاصل کیا. میں حیران ہوں اس عمر پر جی بکر کہ ہمارے جتائیں جا کر کھربا ڈالروں میں جزیرے لیتے ہیں، ان کے کتے کو اتنی مراد دی جاتی ہیں جتنی یقین کیجئے کہ عوام میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں. میں حیران ہوں کہ ان غریب اساتذہ کا، ان مظلوم خواتین کا کیا گناہ تھا کہ انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا. کیوں؟ ہم یہ ایک سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں گورنمنٹ پہ. ایک سوالیہ نشان ہے بہت بڑا کہ مکان، سچ پانے کی جگہ، روٹی، بنیادی تعلیم اور بنیادی صحت دینا حکومت کا اولین فریضہ ہے. کیا حکومت اس قابل ہے کہ وہ ایسا کام کرے؟ ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. یہ ظلم ہے اور ہم پہ ہو رہا ہے. ہم کب تک یہ بھیڑ کی طرح اپنی اون جو ہے منڈواتے رہیں اور وہ پڑے رہیں؟ بھائی ہم یہاں اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے وہ ہیروز، ہمارے وہ بہادر بھائی اور بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کے خاندانوں پہ اور ان پہ رحمت نازل فرمائے، ان کے بچوں پہ بھی رحمت نازل فرمائے، جو وہاں پابند سلاسل ہیں، وہاں پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہے. ہم اس وقت تک یہ احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے. یہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ نسلوں کی جنگ ہے. سر آپ غور فرمائیں، ادھر کچھ پالیسیاں مجھے پتہ چلی ہیں کہ 5,000 سے انہوں نے کام شروع کرنا ہے بچوں کی فیس کا، اور وہ پتہ نہیں کہاں تک اس چیز کو پہنچائیں گے. وہ لوگ کیسے پڑھیں گے؟ غریب غربا کے بچے کیسے پڑھیں گے؟ اساتذہ کا حق تو رہا ایک طرف، 5.5 لاکھ سے اوپر لوگ ہیں. یہ خود آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے نا وزکلی صاحب، وہ بیان فرما رہے تھے کہ 5.5 لاکھ سے اوپر افراد ہیں. ان کا وہ کیا کریں؟ کیا حکومت اس لیے قائم کی جاتی ہے؟ حکومت ماں باپ ہے، اس نے ہمیں سنبھالنا ہے. بجائے اس کے کہ مزید روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں، اتنا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر ضائع ہو رہا ہے، اس کی بجائے وہ سن 17 کے بعد تو میرے خیال میں کسی کو بھرتی نہیں کیا گیا، اور جن حریفوں کو سن 17 میں بھرتی کیا گیا ہے ان کو پرماننٹ کرنا تو دور کی بات ہے، باقی ساروں کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے. ہم اس کی زور مذمت کرتے ہیں. آپ کا واسطہ اساتذہ سے پڑھا ہے جو نسلوں کو پڑھاتے ہیں. حکومت کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ لوگ بیٹھ جائیں گے. اب بیٹھنے والی بات کوئی نہیں. اب یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ جناب ہم پہ اس طرح حکومت کرتے رہیں جو نہ کسی رولز میں ہے نہ کسی پالیسی میں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی بے گناہ کو پکڑ کے آپ پابند سلاسل کر دیں؟ بلکہ یہ تو جرم ہے، یہ تو جرم ہے. وہ اساتذہ بالکل رہتے تھے. میں لاہور میں رہا ہوں سر، میں نے ایک دن گزارا ہے، باوجود میں واپس آ گیا رات کو. میری کچھ مجبوریاں تھیں ورنہ میں یہاں سے گیا ہوا تھا. خدا کی قسم وہ رہتے لوگ تھے. تصاویر میرے پاس ہیں، ان کی ویڈیوز میرے پاس ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. کوئی انہوں نے اس طرح کا کوئی مطلب ہے ان کے پاس نہ تو ہتھیار تھے نہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ ان کو پابند سلاسل کیا جائے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم آخری اپنے دم تک ساتھ ہمیں بے شک جو بھی اس میں مصیبت آئے ہم اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ غریبوں سے روٹی کا نوالا چھینا جا رہا ہے اور آنے والی نسلوں کو جہل بنانے کی ایک آپ سمجھ لیں کہ منظم سازش ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کام کر دیا ہے. 2-4 دنوں کی بات نہیں، یہ نصف صدی کا قصہ ہے. اس کے پیچھے بہت پہلے بنیادیں رکھی جا چکی تھی. ایک محکمہ قائم کیا گیا ہے. وہ چھٹی والے بچے سے سوال پوچھتے ہیں، جناب
صرف گورنمنٹ والے پابند ہیں کس طرح کا وہ امتحان لیں. ہم نصاب پڑھا چکے ہوتے ہیں, ہم بچوں کو بنیادی ٹینسز, گرامر, اردو کی, انگلش کی چیزیں پڑھا چکے ہوتے ہیں, اور وہ چھٹی والے سے سوال پوچھتے ہیں. میں پیپر نکال کے دکھا سکتا ہوں کہ جب عیسوی کیلنڈر بنا تھا اس وقت دنیا کی آبادی کتنی تھی. مجھے بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کے جناب ایک تعلیم کا نصاب آپ دیتے ہیں اور آپ کے سوالات اپنی مرضی کے ہیں. وہاں ایک استاد حریف کیا کرے. تو ہمارا جو احتجاج ہے سر اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ قائد ہیں ان کو رہا کیا جائے. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت سڑکوں پہ نہیں رلنی چاہیے. وہ میں انہیں سلام کرتا ہوں اپنی بہنوں کو جو وہاں آپ کہہ لیں کہ دھکے کھا رہی ہیں. ان میں ضعیف سے لوگ بھی ہیں, ان میں وہ خواتین بھی ہیں جنہوں نے بچے اٹھائے ہوئے ہیں. میں حکومت کو شرم دلانا چاہتا ہوں یہاں آ کر. حکومت کے مطلب یہ ایک نمائندہ یہاں سمجھ لیں کہ ایک چھوٹا سا دفتر جو گورنمنٹ تک ہماری بات پہنچا سکتا ہے, انہیں شرم کرنی چاہیے. انہیں تو ڈوب مرنا چاہیے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں. وہ اساتذہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں کوئی مجھے جرنیل دکھا دیں, کوئی مجھے صدر دکھا دیں جو کسی استاد سے نہیں پڑھا, کہتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں یہاں آ کے بیٹھ جاؤں. یار استاد کا بھی ایک مقام ہے. وہ ذرا آپ پڑھیے کبھی اشفاق احمد کو کہ یونان میں جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں ٹیچر ہے تو وہ سارا عملہ کھڑا ہو جاتا ہے جائے سویت. یار ہم کہاں ہیں؟ یہ ظلم کیوں؟ آپ کہاں سے فرشتے لے آئیں گے جو سارے نظام کو بدل دیں گے؟ میں پچھلے دن تقریر سن رہا تھا وہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کی, وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ ہمارے بات کی بات تو نہیں ہے کہ وہ 5.5 لاکھ